السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفرہ زبیر ایپیسوڈ 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ یہ ناول نیو ہے، یہ ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے، اور جو پہلے سے چل رہا ہے آتش عشق این امریکن مانسٹر، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ تو اس کی جگہ پر آپ کو کون سا ناول سننا ہے؟ ایسے میرے پاس پورے ناولز کی لسٹ ہے جن کی میرے پاس پرمیشن بھی ہے، بائی رائٹر میرے پاس ناولز آئے ہوئے ہیں، تو مجھے ان ناولز کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ بٹ مرہا راجپوت کا جو دوسرا ناول ہے شدت قلب آئی تھنک، تو اس کی بھی پرمیشن مجھے مل چکی ہے، تو وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے، وہ بھی مجھے پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مرہا راجپوت کا ہی سننا ہے نیکسٹ ناول، یا میں دوسری رائٹر کا۔ آئی تھنک سائرہ رمضان کے بھی ناولز ہیں میرے پاس، ایک الزام ہے، ایک اور ان کا ناول ہے۔ تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا نیکسٹ ناول آپ کو کون سا سننا ہے، کیونکہ ابھی وہ ناول بھی بہت جلدی فنش ہونے والا ہے، اور یہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ فی الحال سین وہی چلے گا کہ 4 ڈیز ایک ناول اور 3 ڈیز دوسرا ناول، ٹھیک ہے؟ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس گھر میں وہ دونوں فی الحال رہ رہے تھے، اس کے پورے راستے زرغم پاگلوں کی طرح مسکراتا رہا تھا۔ جب مہرہ مغل کی بات آتی تھی تو وہ یقینی طور پر دماغ پر قابو کھو بیٹھتا تھا۔ جس طرح سے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، عام طور پر لوگ زرغم کے سامنے بات کرنے سے بھی خوف کھاتے تھے، لیکن مہرہ نہیں، اس کے پاس شاید خوف جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ انہوں نے تمہاری کیا بے عزتی کی ہے؟ آپ میرا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے۔ زرغم نے خطیر کا مذاق اڑاتے ہوئے مہرہ کی بخوبی نقل اتاری تھی۔ مجھے ذلیل کروا کر تو تمہیں بڑا سکون ملا ہوگا۔ خطیر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آنکھیں گھمائی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ سیکورٹی روم میں پہنچ کر زرغم کرسی کھینچ کر بیٹھا اور خطیر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم مجھ سے اتنے امپریس ہوئے ہو؟ خطیر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں ماننا پڑے گا، وہ بہت بہادر ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ خطیر کا چہرہ سنجیدہ ہوا اور پھر اس نے زرغم کو گھورا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ زرغم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں صرف اس عورت کی تعریف کر رہا ہوں۔ خطیر نے اس کی جانب سوالی انداز میں ایبرو اٹھائے تو اس نے اسے تنبیہ سمجھتے ہوئے مزید کہا، تم جانتے ہو یار، میں پیار محبت وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتا، چلو واپس کام پر توجہ دو۔ اس نے مہرہ کی موٹر سائیکل پر ٹریکر چیک کیا اور دیکھا کہ وہ شہر میں موجود سیف ہاؤس میں تھی۔ مہرہ کا اب تک خود سے ڈیوائس نہ ہٹانا حیرت کی بات تھی۔ کیا وہ خود چاہتی تھی کہ وہ اس کی موٹر سائیکل کو مزید ٹریک کر سکے؟ چلو پیار محبت نہیں صحیح، لیکن مہرہ سے شادی کا کیا خیال ہے؟ رشتہ مانگنے میں چلتا ہوں۔ خطیر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ آج رات تم میری فیمیل ورژن سے ملے ہو، اگر میں نے اس سے شادی کا ذکر بھی کیا تو وہ شاید اسی وقت میری گردن لے جائے گی۔ اس کی بے اختیار ہنسی چھوٹی۔ مارنا ہوتا تو آج ہی مار دیتی جب تم اس سے بے شرموں کی طرح فلرٹ کر رہے تھے۔ تمہیں بھی لگتا ہے نا وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ اس کی بات پر خطیر بھی ہنستے ہوئے مجبور ہوا تھا۔ خطیر بھی ہنسنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے پھر شادی کی تیاری شروع کرے؟ خطیر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بیبے سے آج ہی بات کرتا ہوں۔ کام کی جانب مڑنے سے پہلے وہ زور سے ہنسا تھا۔ انہوں نے اسکرینوں کو چیک کیا اور دیکھا کہ جس پر توجہ دی جائے ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہوئی۔ اب ریڈ کب کرنی ہے؟ خطیر نے پوچھا۔ زیادہ انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں نیلامی کے بعد ریڈ کرنی چاہیے، اس وقت تک سیکیورٹی زیادہ رہے گی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے بولا، میں اپنی ٹیم کو بتا دیتا ہوں، تم بھی بیک اپ بلاؤ۔ خطیر نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو فون کرنے کے لیے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ اپنا فون نکال کر اس نے تراب نقاش کا نمبر ملا کر ڈائل دبا دیا۔ ہیلو، تراب نے چند پل بعد جواب دیا۔ وہ ان کے سیکٹر کے بہترین افسران میں سے ایک تھا۔ کیسے ہو تراب؟ الحمدللہ، تم کہاں غائب ہو؟ مجھے کراچی میں تمہاری ضرورت ہے۔ جانتا ہوں تمہیں یہاں کی گرمی سے چڑ ہے، لیکن مرزا صدام مغل پر ریڈ کرنی ہے اور واپسی مشکل ہوگی، اس لیے تم ساتھ چاہیے ہو۔ ریڈ کرنے کے لیے تمہیں گرمی کا موسم ہی ملا تھا؟ کب تک پہنچوں میں؟ جتنی جلدی ممکن ہو، مجھے کیس کی تفصیلات بھیجتا ہوں۔ تو تم واقعی مغل کارپوریشن کے پیچھے جا رہے ہو؟ تراب نے گہری سانس خارج کی۔ وہ میرے شہر کو گندا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل رات وہاں ہوں گا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس نے خطیر کی جانب دیکھا اور اپنا فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ واز کل رات پہنچ جائے گا۔
ان دونوں کو کیس کی تفصیلات بھیجنی ہے۔ وہ ویسے مینشن کے کمپاؤنڈ کے نیچے کیا ہے؟ اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ غتی نے سر نفی میں ہلایا اور اس نے اپنی توجہ اسکرینوں کی طرف موڑ دی۔ اگر میں صدام ہوتا تو میرے پاس بہت سی سرنگیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس فرار کا دوسرا راستہ نہ ہو۔ اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، لیکن ہمارے یہاں آنے کے بعد سے یہ چیزیں ہلی تک نہیں ہیں۔ خطیر حویلی دکھاتی اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس گھر کے نیچے کچھ ضرور ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں، اس نے حویلی کے ہر ایک انچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرا نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ افسوس کی بات تھی۔ وہ تینوں پچھلے 1 گھنٹے سے خاموش بیٹھے تھے۔ مہرا اپنے ذہن میں ناکام آپریشن کا ایک ایک منظر بار بار دہرا رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے 100ویں بار سر نفی میں ہلایا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، آدمی بہت زیادہ تھے، گولونا نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ بھی اسی کی طرح مایوس تھی کہ وہ تینوں لڑکیوں کو آزاد نہ کر سکے۔ یہی سب کچھ 100 گنا مشکل بنا دیتا ہے۔ مہرا سر جھکاتے ہوئے آہ بھر کر بولی۔ وہ تینوں اگلے مرحلے پر بات کرنے سے کترا رہے تھے، کیونکہ رانین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب اسے نیلامی کے بعد تک انتظار کرنا ہوگا، اور ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کے مکمل غائب ہونے سے پہلے ان تک پہنچ پاتے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے انتخاب کرنا ہوگا کہ کس کو بچانا ہے اور کسے چھوڑ دینا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مہرا نے آنکھیں بند کر لی۔ میں کیسے انتخاب کروں؟ رانین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ مہرا نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ رانین نے سر جھکایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر چھپا ہوا درد واضح تھا۔ ہم جس کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، گولونا نے نرمی سے کہا۔ اور جنہیں ہم نہ بچا سکے ان کا کیا ہوگا؟ مہرا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ گولونا صحیح کہہ رہی ہے آپی، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ رانین نے ضبط سے اپنی آنکھوں کے آنسو اندر اتارے اور پھر آہستہ سے دہرایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی بری طرح ناکام ہوئے تھے، اور یہ ناکامی سب پر بھاری پڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جنہیں وہ نہیں بچا پائیں گے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں مار ہی دیا جائے گا۔ مہرا نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی ہتھیلی پر رکھ دی اور آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، رانین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ ہمیں نیلامی کے بعد تک انتظار کرنا ہوگا۔ مہرا نے سر اٹھا کر دونوں کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے کم عمر بچیوں کو بچائیں گے، گولونا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور دونوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم دونوں کی مدد چاہیے ہوگی۔ جیسے ہی میں لڑکیوں کو آزاد کروں گی، گولونا تم فوراً انہیں لینے آ جانا، اور رانین تم ان کے سیکیورٹی سسٹم پر اٹیک کرو گی تاکہ میں اگلی لڑکی کی طرف بڑھ سکوں، مہرا نے ہدایت دی۔ گولونا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ فکر ہی نہیں کرے آپی، ایسا بک چھوڑوں گی کہ روتے رہ جائیں گے، رانین شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مہرا نے ایک لمحے کے لیے اپنی دوستوں کو دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے پر دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ گولونا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر ہمیشہ کی طرح رانین خاموشی کی دیوار توڑنے آ پہنچی۔ اس گھر میں روز نیا سیاپا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس گدھی سے باسم عثمان نے ایئرپورٹ پر نمبر مانگا اور اس نے منع کر دیا۔ رانین نے بات کا رخ بدلا۔ کون باسم عثمان؟ مہرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اوہ ہو، آپ کو بھی نہیں پتا؟ لاکھوں فالوورز ہیں اس کے، اتنا فیمس یوٹیوبر ہے، رانین جوش سے بولی اور باسم کے کارنامے گنانے لگی۔ شرم کرو یار، میں بزنس ٹرپ پر تھی، گولونا نے چڑ کر جواب دیا۔ بزنس ٹرپ پر تھی تو کیا ہوا، ایک سیلفی تو بنتی تھی۔ مہرا جو کونے میں بیٹھی تھی، کبھی رانین کو دیکھتی کبھی گولونا کو۔ وہ جانتی تھی یہ جنگ عظیم اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی۔ باتیں سنو، صرف 2 سال چھوٹی ہے ہم سے، اور ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو، گولونا نے غصے سے کہا۔ چھوٹی بچی؟ پہلے قد تو بڑھا لو پھر بات کرنا، رانین نے بھی پلٹ کر ویسا ہی جواب دیا۔ تم جیسے حور پری ہو، میں الٹے ہاتھ سے ڈرائنگ کروں تو بھی تم سے اچھی لگے گی، گولونا نے ہاتھ مچایا۔ گرلز، مہرا نے بیزاری سے کہا جسے ان دونوں نے نظر انداز کیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اٹھ کر تمہیں 2 تھپڑ لگا دوں، رانین نے دانت کچکچا کر کہا۔ ہمت ہے تو لگا کر دکھا، گولونا صوفے پر پیر اوپر چڑھا کر بیٹھی۔ لگاتی، مگر مجھے گندی چیزوں کو ہاتھ لگانے کا شوق نہیں ہے، رانین 2 انگلیوں سے اپنی ناک کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اگر تم دونوں کا ہو گیا تو اپنے پنجروں میں واپس آ جاؤ، ہر وقت کتے بلیوں کی طرح لڑتے رہتے ہو، مہرا نے کہا تو رانین نے گولونا کو دیکھ کر زبان چڑھائی اور گولونا چھت کو گھورتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ انسٹاگرام پر کچھ خاص نہ تھا، نہ کوئی لمبی چوڑی پوسٹ، نہ ہی
हैश टैग्स की भरमार, बस एक साथ 80 तस्वीर। गोलूना खिड़की के करीब बैठी थी। आधे चेहरे पर धूप की नरम परतें गिरी हुई थी। रोशनी उसके सानोले गालों को छूकर जैसे किसी फनकार के ब्रश से फिसलती हो। कैप्शन में कुछ भी नहीं लिखा गया था, बस एक सफ़ेद दिल। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया कैप्शन से नहीं चलती। यहाँ लफ्ज़ों से ज़्यादा चेहरों की अहमियत होती है। यहाँ रंग हम अहम है, रोशनी अहम है, और जो इन पैमानों पर पूरा ना उतरे वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। तबसरे तेज़ी से बढ़ रहे थे, लाइक्स भी आ रहे थे, मगर एक कमेंट जिससे गोलूना की हंसी के दरवाजे पर चुपचाप ताला डाल गया। कुछ भी कर लो, फिल्टर लगा कर भी रंग काला ही रहेगा। उसने लम्हा भर को इस तबसरे को देखा, आंखें जमी रही, फिर जैसे कमरे में खामोशी छा गई हो। रोशनी वही थी, तस्वीर वही, मगर अब उसकी आंखों में वो चमक ना रही थी। दिल की सतह पर जैसे किसी ने स्याही उंडेल दी हो। उसने फ़ोन बंद किया और आहिस्ता से बिस्तर के कोने पर बैठ गई। कमरे की सफ़ेद दीवारें अब बेजान लगने लगी। माजी की आवाज़ें वापस गूंजने लगी, जिसमें खाला ने तो हद ही कर दी थी। ऐसी रंगत पर अच्छे रिश्ते नहीं आते। सफ़ेद यूनिफॉर्म में काली भूत लगती हो। स्कूल की गलियों में बच्चों की आवाज़ें, इससे दूर रहो भाई, ये रंग छोड़ देगी अपना। कभी कजिन की शरारतों में कहे जुमले। वो आवाज़ें वक्त के साथ धुंधली तो हुई, मगर ख़त्म भी ना हो सकी। और आज बरसों बाद एक अजनबी तबसरे ने वो ज़ख्म फिर से खोल दिए। अगले चंद दिनों वो खामोश हो गई। रातों को नींद कम आती और दिन में आईने के सामने बैठे देर तक खुद को देखती रहती। किसी इश्तिहार में 7 दिन में चमकदार गोरापन का वादा सुना और दिल मचल गया। उसी शाम उसने एक दुकान से वाइटनिंग क्रीम, ब्लीच और फेयरनेस सीरम खरीदी। पैकिंग चमकती थी, वादे झूठे सही मगर खूबसूरत थे। उसने वो सब चीज़ें अपनी अलमारी में छुपा दी जैसे कोई राज हो। इस्तेमाल शुरू किया, जलन हुई, हल्का सा खराश भी आया, मगर वो बर्दाश्त करती गई। अगली दोपहर जब बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर हल्की हल्की टक टक कर रही थी, गोलूना ने दोबारा वो सफ़ेद शॉपिंग बैग निकाला और उसे कमरे से बाहर लाई, जहाँ रानैन कोरियन ड्रामे की किसी जज्बाती किस्त में गर्क थी और महारा मेज़ पर बैठी असलहे के जायजे ले रही थी। रूटीन का एक अजीब मगर अनोखा इम्तिजाज। गुलनूर बाजी की कॉल आई थी और वो और गनी भाई तुमसे मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं। रानैन ने फ़ौरन खबर दी, जैसे खबर ना हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। उन्हें मना कर दो, मैं ठीक हूँ, गोलूना ने सादा सा जवाब दिया। वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती है। रानैन ने पलट कर उसे देखा, चेहरे पर उलझन थी। कभी कभी मोहब्बत भी बोझ लगती है, ख़ास तौर पर जब लोग तरस कर तरस को मोहब्बत समझ ले। गोलूना ने आंखें चुरा ली, नजरें नीचे करके कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। महारा ने रानैन की तरफ देखा, फिर सोफे से सीधी होकर गोलूना की तरफ मुतवज्जा हुई। तभी रानैन की नज़रें उस शॉपिंग बैग पर पड़ी। ये क्या है? उसने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, गोलूना ने नज़रें चुराई। रानैन ने लपक कर बैग छीना और महारानी चौंक कर उनकी तरफ देखा। तुम ये सब क्यों लाई हो? रानैन के हाथ में वाइटनिंग सीरम थी और आंखों में बेयकीनी। बस वैसे ही, सेल्फ केयर करने में क्या बुराई है? ये सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। रानैन की आवाज़ इस बार कदरे ऊंची थी। ये क्रीम सिर्फ तुम्हारी स्किन नहीं, तुम्हारे एतमाद को भी बर्बाद कर देगी, महारा आहिस्ते से बोली। गोलूना खामोश रही, दिल में एक जंग सी चल रही थी। तुम नहीं समझ सकती महारा, तुम दोनों नहीं समझ सकती। गोलूना की आवाज़ में वो थकन थी जो बरसों की नज़रअंदाज होती लड़की के अंदर चुपचाप जम गई थी। जब तुम्हें बचपन से ही बताया जाए कि तुम कमतर हो, खास नहीं, जब तुम्हारे रंग को हर जुमले में लान तान मिले, जब कोई तुम्हें तरस से देखे मोहब्बत से नहीं, तो एक वक्त आता है जब तुम खुद को देखकर नज़रें चुरा लेते हो। एक लम्हा जैसे रुक गया, कोई कुछ ना बोला। फिर आनयन ने बैग से एक एक करके वो सारी क्रीमें निकाली। उसकी हरकतों में गुस्सा था, मगर आंखों में सिर्फ दुख। ये सब तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएंगी गोलूना, क्योंकि तुम पहले से खूबसूरत हो, और तुम जानती हो अल्लाह कभी भी किसी को बेकार या कमतर नहीं बनाता। बस कभी कभी दुनिया इतनी शोर मचाती है कि हम अल्लाह की बातें सुन ही नहीं पाते। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, जैसे अपनी दोस्त के अंदर की चीखें सुनकर खुद भी टूट रही हो। हम तुम्हें यूं हर्ट होते नहीं देख सकते। अगर दुनिया ने तुम्हें गलत कहा तो वो दुनिया गलत थी, तुम नहीं। महारा की बात मुख्तसर थी, मगर उसमें वो गहराई थी जो सिर्फ वो लड़कियां जानती है जो खुद अपने साय से लड़ चुकी हो। रानैन ने वो चीज़ें उठाई और बगैर कुछ कहे बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक दी। अगली सुबह गोलूना किचन में चाय का कप थामे बैठी थी। खिड़की से बारिश दिखाई दे रही थी। गर्मी के बावजूद मौसम आज अच्छा था, मगर उसका दिल अभी भी बोझल था। पिछली रात की बातें जहन में गूंज रही थी। बाहर की सुर्ख पड़ती आंखें और रानैन का रोना, उसकी तकलीफ सुनकर रोना। हम तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकते, ये अल्फाज किसी आगोश जैसे थे
جس میں وہ برسوں بعد خود کو محسوس کر رہی تھی، اور یہ احساس نیا تھا، عجیب تھا پر سچا تھا۔ چائے کا کپ رکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف گئی، الماری کھولی اور بچی ہوئی کریمیں نکالی، انہیں ہاتھ میں لے کر دیر تک دیکھتی رہی۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی، رانین اندر آئی۔ ہم باہر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، آپ ہی لینے آ رہی ہے، رانین نے کہا۔ کہاں؟ گولونا نے پوچھا۔ سرپرائز، رانین نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم چکی تھی، لیکن سڑکیں گیلی تھی اور ہوا میں نمی تھی۔ شہر کی مشہور آرٹ گیلری میں آج کافی رونق تھی۔ گیلری میں مختلف آرٹسٹوں کی پینٹنگز تھی، کچھ چہروں کی، کچھ جذبات کی۔ ہر تصویر کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ، جیسے کسی نے اپنے زخم کو برش سے بیان کر دیا ہو۔ ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آرٹسٹوں کی بھیڑ میں ایک کونے سے 3 لڑکیاں نمایاں تھیں۔ گولونا نے ہلکی سبز رنگ کی اونچی قمیض اور دوپٹے کے ساتھ فراشی شلوار زیبتن کر رکھی تھی۔ آدھے بال کیچر میں قید تھے اور آدھے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ رانین کریم رنگ کے حجاب اور بیج فراک میں ملبوس تھی، اور ان کے بیچ ماہرہ سرخ رنگ کی سلیو لیس شرٹ، سیاہ جینز اور سر پر بندھا ہوا چھوٹا سا سرخ ریشمی رومال، جس سے نکلتی 2 لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ تم ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی، گولونا نے نگاہیں آس پاس موجود لوگوں پر ڈالتے ہوئے آہستہ آواز میں جھک کر کہا۔ یہ تمہیں ڈھنگ کے نہیں لگ رہے، اور پڑھو ناولز۔ چشمے کا نمبر واپس بڑھ گیا نا؟ ماہرہ نے آنکھیں گھمائی۔ اچھے تو لگ رہے ہیں، بس تھوڑی آستینیں نہیں ہیں۔ رانین نے حسب عادت اس کی طرفداری کری۔ تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، خود پوری کی پوری واکنگ ایگزیبیشن لگ رہی ہو۔ گولونا نے جھنجھلاہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کری۔ اگر پینٹنگز کو چھوڑ کر لوگ اب مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس میں میری کیا غلطی؟ ماہرہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ یار، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، اتنے پیسے دے کر آئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چائے پانی ہی پوچھ لے۔ رانین نے تنگ آ کر بائیں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ تمہیں ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہاں آئے کیوں ہے۔ گولونا نے اس کی جانب دیکھا۔ تم اداس تھی نا، تو ڈسٹریکشن کے لیے آئے ہیں، ماہرہ نے نرمی سے کہا۔ ڈسٹریکشن، وہ بھی بورنگ آرٹ گیلری میں؟ یا اللہ، یہ امیروں کی کبھی سمجھ نہیں آنی مجھے۔ رانین نے سر پکڑ لیا۔ ڈسٹریکشن کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے جلدی کچھ کھانے کو نہیں ملا تو یہ یاجوج ماجوج کی طرح دیواریں چاٹنا شروع کر دے گی۔ گولونا نے رانین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رو مت، بس یہ آخری آرٹ پیس دیکھ لو، پھر چلتے ہیں۔ ماہرہ ایک تصویر کے سامنے رک گئی، ایک سنولی رنگت کی لڑکی جس کے بالوں میں چاندی، آنکھوں میں شعلے تھے۔ یہ تم ہو؟ رانین نے کہا۔ نہیں، یہ کوئی اور ہے، گولونا نے دھیرے سے کہا۔ یہ ہر وہ لڑکی ہے جس سے کبھی کسی نے کہا کہ کالی ہو، سانولی ہو، پیاری نہیں ہو، اور پھر بھی وہ خود کو خوبصورتی سے جوڑ کر کھڑی رہی۔ ماہرہ نرمی سے بولی۔ گولونا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ایک دھند سی آنکھوں کے سامنے چھا گئی، لیکن اس دھند میں روشنی کی ایک لکیر تھی، قبولیت کی، محبت کی۔ آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ کسی پینٹنگ کی طرح میں بھی مکمل ہوں۔ گولونا نم آنکھوں سے مسکرا دی، جیسے دل سے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ بس اب جلدی نکلو، ورنہ میں واقعی دیواریں چاٹنے لگوں گی۔ ایک دم رانین کے پیٹ سے زوردار آواز آئی، وہ تینوں ایک دم ہنس پڑی۔ تینوں کی ہنسی گیلری کے خاموش ماحول میں دبے دبے قہقہوں کی صورت گونج گئی۔ کچھ چہرے واقعی ان کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگے، پر اب وہ ماہرہ کی آستینوں کی وجہ سے نہیں، ان تینوں کی بے ساختہ بے باک قہقہوں کی وجہ سے تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے دیگر تمام نیلامیوں میں اس نے سرخ لباس پہنا تھا۔ بہائے جانے والے خون اور چوری ہونے والی معصومیت کے خلاف احتجاج کرنے کا یہ اس کا خاموش طریقہ تھا۔ اس کا دماغ دوڑ رہا تھا، ایک ایسا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش میں جس سے وہ آج رات تمام لڑکیوں کو آزاد کر سکے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس سے صرف مایوسی اور پریشانی محسوس ہو رہی تھی، جو ایسے جذبات ہے جن کی وہ عادی نہیں تھی۔ زینے اترتے ہوئے اس نے خالد کو صدام صاحب سے بات کرتے سنا۔ یقینی طور پر ایک عورت تھی جو ہم پر حملہ کر رہی تھی، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے سر، یہ دیکھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جب خالد نے اپنا فون صدام صاحب کی جانب موڑا تو ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ زرگم کیا نہیں! وہ عالیشان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بوریت کی اداکاری کرتی رہی، جبکہ اس کی توجہ 100% خالد اور صدام صاحب پر مرکوز تھی۔ عورت اسی کے ساتھ کی کوئی آفیسر ہو سکتی ہے، وہ ٹرینڈ ہے۔ خالد تنزیہ سا مسکرایا تھا۔ اپنا فون نکال کر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چیک کرنے کی اداکاری کرتی رہی۔
اس کا مطلب ہے کہ زرگم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، صدام صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہم اب اس کے شہر میں کام کر رہے ہیں، خالد نے ان کو یاد دلایا۔ اگر کوئی ماہرہ سے پوچھے تو یہ ایک احمقانہ حرکت تھی۔ فی الحال نیلامی پر فوکس کرو، اس کے بعد جوابی حملے کا پلان بنائیں گے، صدام صاحب نے بہت پر اعتمادی سے کہا۔ ہاں وہ طاقتور ہے، لیکن اتنا وہ جان گئی تھی کہ زرگم اور خطیر سے مقابلہ کرنا محض بے وقوفی ہوگی۔ کیا میرا ہونا ضروری ہے؟ اس نے بولی سے بھری آواز میں کہا۔ ابھی مت کرو ماہرہ، انہوں نے لفٹ کی جانب بڑھ جاتے ہوئے چہرے پر سختی لیے کہا تھا۔ منہ بناتے ہوئے وہ بھی اٹھ کر صدام صاحب کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی، جبکہ خالد مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے پیچھے تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے دیکھا کہ مہمانوں سے ہال بھرنے لگا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سختی سے اس کے دل کو جکڑ رہا ہو۔ پہلے کم عمر بچیوں کو بچانا، گولونا کی آواز کے کانوں میں گونجی تھی۔ ماہرہ نے اس لمحے سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جیسے ہی بولی شروع ہوئی اور پہلی لڑکی کو اسٹیج پر لے جایا گیا، اسے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک بار پھر بندرگاہ پر لڑکیوں کو آزاد کرنے میں ناکامی سے اس کے اندر پشیمانی کے غبارے اٹھنے لگے۔ یہ سب اس کی غلطی تھی۔ اس نے اس بچی کے سفید پڑتے چہرے اور سیاہ گھنگریالے بالوں کو دیکھا۔ بچی لڑکھڑا کر پوری گھوم گئی، کیونکہ بولی لگانے والوں نے اسے تقریباً اپنا برہنہ جسم دکھانے پر زبردستی مجبور کیا تھا۔ ماہرہ نے اس کڑواہٹ کو اپنے اندر اتارا اور اپنی تھوڑی اٹھا کر گہری سانس لی۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو ماہرہ، اگر تم مر گئی تو تم ان لڑکیوں کے لیے کوئی کام کی نہیں ہو۔ وقت گزرتا رہا اور جیسے جیسے ہر لڑکی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور وہ فروخت ہوتی گئی، اس کے کندھوں پر وزن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا اس پر بوجھ ڈال رہی ہو۔ آخری لڑکی کو اسٹیج پر لایا گیا اور یہ دیکھ کر کہ وہ کتنی چھوٹی تھی، اس نے سختی سے مٹھیاں بھیج لیں۔ کچھ شیاطین اللہ نے انسانوں کی صورت میں بھی اتارے تھے۔ اس کی نگاہیں صدام صاحب کی جانب اٹھی تھی، جن کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ تھی، جب وہ بولی لگانے والوں کی رقم ہزاروں اور لاکھوں میں بڑھاتے دیکھ کر دیوانے ہو رہے تھے۔ چھوٹی بچی کو دیکھتے ہوئے وہ زرگم کے آفر کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ نہ صرف صدام صاحب سے چھٹکارا حاصل کرے گا، بلکہ اس دہشت کو بھی روکے گا جو وہ پھیلا رہے تھے، بجائے اس کے کہ جیسے وہ ایک وقت میں ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے واپس لڑکی پر توجہ مرکوز کی۔ پہلے میں تمہیں بچاؤں گی۔ اس نے بولی لگانے والوں کی طرف نگاہیں پھیری اور جب لڑکی 30 لاکھ میں فروخت ہوئی تو اس کی نظریں اس آدمی پر جم گئی جس نے اسے ابھی خریدا تھا۔ اس نے ایک اور لڑکی بھی خریدی اور واضح طور پر وہ بہت کم عمر لڑکیاں پسند کرتا تھا۔ اگر وہ اس کا پیچھا کرے تو ایک ساتھ 2 لڑکیوں کو بچا سکے گی۔ دوسری طرف تراب اور واز کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے سیکورٹی روم میں جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی تھی۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ لوگ نیلامی کے لیے صدام صاحب کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ اب تک ان لوگوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ 4 بچیاں فروخت کے لیے تھیں۔ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ماہرہ شہر چھوڑنے سے پہلے ان سب تک پہنچ سکے۔ زرگم نے بچیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا میں ایک ایجنسی سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اپنا فون چیک کیا اور اپنے رابطے سے جواب نہیں دیکھ کر اس نے بے صبری سے سر نفی میں ہلایا۔ اسے انتظار سے نفرت تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ خطیر نے پوچھا۔ ماہرہ سب لڑکیوں کو آزاد نہیں کر سکے گی، زرگم نے بولا۔ میں اب بھی اس چیز کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ ماہرہ میڈم صدام کے خلاف کام کر رہی ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ واز نے کولڈ ڈرنک کا کین اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ٹرینڈ ہے تو وہ چاروں کو آزاد کر سکتی ہے۔ تراب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن بچیوں کے ساتھ کچھ ہونے سے پہلے تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم ماہرہ کی مدد کریں۔ اس کی نگاہوں نے واز اور خطیر سے تراب تک سفر کیا۔ لیکن سر ہمیں نہیں پتا کہ وہ پہلے کس کے پیچھے جائے گی، واز نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اس اپنی بائک سے ٹریکر نہیں ہٹایا اور وہ شاید سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے لیے جائے گی۔ زرگم کی نظریں خطیر پر جمی تھیں۔ میں بھی یہی کرتا، خطیر نے اتفاق کیا۔ ہم باقی 2 کے پیچھے جائیں گے۔ زرگم نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر کہا۔ تبھی جس پیغام کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ آخر کار آ گیا اور اس میں وہ سب کچھ تھا جس کی ان کو ضرورت تھی۔ اس نے معلومات کو ایک بڑی اسکرین پر ڈال دیا اور 4 کم عمر لڑکیوں کے چہرے دیکھ کر اس کے سینے میں غصہ ابلنے لگا تھا۔ اگر اسے ایک چیز سے نفرت تھی تو وہ ان لوگوں سے جو معصوم لڑکیوں کا شکار کرتے تھے، جیسے اس کے باپ نے اس کی ماں کا شکار کیا۔ یہ وہ تلخ ماضی تھا جس سے اس نے اپنے چھوٹے بھائی رامس کو بچانے کی کوشش میں رکھا ہوا تھا۔
تراب اور واز اس لڑکی کا پیچھا کر سکتے ہیں جبکہ ہم دوسری کے پاس چلیں گے۔ خطیر نے لڑکیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے 2 بچیوں پر نظر ڈالی، اس امید میں کہ ماہرہ وقت پر ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ چلو تیار ہو جاؤ، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان چاروں کو تیار ہونے میں صرف 5 منٹ لگے تھے اور پھر انہوں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ایئر پیس کو چیک کیا جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ واز اور تراب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ امید ہے ہم ماہرہ کی مدد کر کے ان کو ساتھ کام کرنے پر راضی کر لیں گے۔ زرگم نے گاڑی میں بیٹھ کر خطیر کا دروازہ بند کرنے کا انتظار کیا۔ ہاں ڈھونڈ لو بہانے، خطیر اپنی نشست سے بیلٹ کھینچتے ہوئے ہنسا تھا۔ جب وہ گاڑی کو سڑک پر تیزی سے بڑھا رہا تھا تو تراب کی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ مغل مینشن کے کمپاؤنڈ کی جانب بڑھے اور گاڑیوں کو سڑک پر پارک کیا، پھر اپنے فون پر حویلی کی پارکنگ اور داخلی دروازے کے کیمرے کی فوٹیج سامنے لاتے ہوئے وہ بولی لگانے والوں کے اپنی خریداری کے ساتھ جانے کا انتظار کرنے لگے۔ ماہرہ سب گارڈ سے چھپ کر ابھی باہر نکلی ہے۔ خطیر کے پاس وہ کیمرہ تھا جو اس کے فون پر حویلی کا پچھلا حصہ دکھا رہا تھا۔ اس نے فون پر نظر ڈالی اور پھر گلی کی طرف دیکھا۔ عین وقت پر اسے سیاہ سایہ کمپاؤنڈ سے بھاگتے ہوئے دکھا۔ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دل میں ہر بار اس لڑکی کے لیے احترام بڑھ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، زرگم نے کہا تاکہ تراب اور واز سن سکے۔ اس نے داخلی دروازے کو دیکھا اور چند منٹ بعد لوگ حویلی سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ہماری والی لڑکی سفید لینڈ کروزر میں ہے، یہ واز نے کہا تھا۔ 3 2 1۔ پھر جیسے ہی لینڈ کروزر گیٹ کے قریب پہنچی تو خطیر نے کہا ہم نکل رہے ہیں۔ تراب نے جواب دیا جب وہ اپنی گاڑی سے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا جس میں لڑکی تھی۔ ہمارا شکار وہاں ہے، خطیر نے باہر نکلتی جی ویگن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زرگم نے انجن سٹارٹ کیا اور جیسے ہی گاڑی دروازے سے گزری اس نے اپنی گاڑی کو ان کے پیچھے چلا کر شروع کر دی۔ جب گاڑی کو ایئرپورٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو خطیر نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا اگر ہم مدد نہیں کرتے تو یہ لوگ ماہرہ کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی لڑکی کو ملک سے باہر لے جاتے۔ وہاں کیا حالات ہے تراب؟ زرگم نے پوچھا۔ لگتا ہے ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ آدمی شاید آج رات ہی لڑکی کو مار کر اس کی لاش جانوروں کے لیے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تراب کی آواز دوسری جانب سے آئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہونا۔ جب وہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے تو خطیر نے کہا اور وہ وہی کر رہا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے زرگم کی پشت کے پیچھے سے اس کی پستول کھینچ لی اور زرگم دوبارہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جبکہ خطیر اپنے ہتھیار کو چیک کر رہا تھا، حالانکہ زرگم یہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ ریڈی؟ جیسے ہی جی ویگن ایک پرائیویٹ جیٹ کے قریب رکی تو اس نے کہا اس کے لیے ہمیشہ ہی ریڈی رہتا ہوں۔ جیسے ہی زرگم نے گاڑی سے باہر نکل کر پرائیویٹ جیٹ کے زینے چڑھتے 2 آدمیوں کو دیکھا، اس نے ایک دم گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اسی لمحے خطیر نے اپنی طرف کی کھڑکی کھولی۔ اس نے ہینڈ بریک کو اوپر کرتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے دائیں جانب سختی سے موڑا اور اس نے خطیر کو 2 گارڈز کو شوٹ کرنے کا بہترین زاویہ فراہم کر دیا۔ اگلے ہی لمحے زرگم نے گاڑی روکی اور خطیر نے پستول واپس اس کے حوالے کر دی اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل گئے۔ باقی ایک گارڈ ان کی سمت میں گولیاں چلا رہا تھا لیکن خطیر نے اسے سر میں گولی مار کر اسے ڈھیر کر دیا۔ وہ آدمی بولی لگنے والی لڑکی کو پرائیویٹ جیٹ کی طرف ڈھکیلنے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے چھپنے کے درمیان کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لگا تھا اس کے پاس اور گارڈز ہوں گے۔ زرگم اس کے قریب پہنچ کر ہنسا تھا۔ بیوقوف کہیں کا، خطیر زیر لب بڑبڑایا۔ اس آدمی نے ہتھیار ڈالنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھے۔ زرگم نے اس کے دائیں گھٹنے میں گولی ماری۔ ادھر سے کراہتے ہوئے گھٹنے ٹیکنے کی پوزیشن میں بیٹھ چکا تھا۔ ایسے اچھے لگ رہے ہو، اگر بھیک مانگنا چاہتے ہو تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مانگو۔ زرگم نے اس آدمی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف سرنفی میں ہلایا۔ خطیر کا اس بچی کو لانے کی انتظار کرتے ہوئے اس نے اپنی پستول اس کے سر پر رکھ کر کہا پھولوں کو ان کے کھلنے سے پہلے ہی نوچ رہے ہو، لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ اس نے ٹریگر کھینچا اور بغیر کسی جذبات کے زرگم نے اس کا جسم پتریلی روش پر زمین بوس ہوتے دیکھا۔ ہم ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تراب نے اچانک ایئر پیس پر کہا۔ ہم پہلے ہی لڑکی کو بچا چکے ہیں، تم میں اب وہ بات نہیں رہی۔ میں مشن پر نہیں ہوتا تو ضرور جواب دیتا۔ تراب کی آواز اس کان میں گونجی جس پر وہ مسکرا دیا۔ جب وہ خطیر اور بچی کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کسی بھی زخم کے لیے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی بندوق اپنی پشت کے پیچھے چھپا لی، پھر اس سے آنکھیں ملانے کے لیے نیچے جھکا۔ تم زخمی ہو؟ بچی نے ڈر کر سرنفی میں ہلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اقرا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔
تم محفوظ ہو اقرا، ہم تمہیں ایک ایسی لڑکی کے پاس لے جا رہے ہیں جو تمہیں گھر پہنچنے میں مدد کرے گی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ بچی اس کے کہے ہوئے کسی بھی لفظ پر یقین کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو چلتے ہیں۔ خطیر نے بچی کو دیکھا جو صرف نیلامی کے ملبے جھبلے میں ملبوس تھی، جس کے نیچے سے اس کی ننھی سی ٹانگیں جھلک رہی تھی۔ پھر خطیر نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو خطیر اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا، اس لیے کہ وہ کہیں چلتی ہوئی گاڑی سے کودنے کی کوشش نہیں کرے۔ یہ فطری تھا کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ انجن سٹارٹ کر کے جب وہ گاڑی کو ایئرپورٹ سے دور لے گیا تو اس نے اپنا فون نکال کر ماہرہ کی موٹر سائیکل پر ٹریکنگ ڈیوائس چیک کری۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکلنے والی شاہراہ پر تھی۔ ٹارگٹ سیکیور۔ آواز ایئر پیس پر آئی۔ ماہرہ کے سیف ہاؤس میں ملو، زرگم نے گاڑی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر سے محفوظ فاصلے پر ایک اسٹاپ پر رکے، اس لیے کہ وہ ماہرہ کو نہیں ڈرائے۔ واز کو ان کے پیچھے آنے میں مزید 15 منٹ لگے تھے۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو تراب نے اپنی کھڑکی نیچے کی کر کے پوچھا، کیا ہم لڑکیوں کو نہیں چھوڑ رہے؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی ہے گھر میں۔ ایک کام کرو، اس بچی کو میری گاڑی میں لے آؤ۔ میں اور خطیر ماہرہ کے یہاں دوسری لڑکیوں کے ساتھ آنے کا انتظار کریں گے۔ تم اور واز واپس جا کر ریڈ کی تیاری شروع کر دو۔ ہم لڑکیوں کے ساتھ رہیں گے، انہیں صرف دروازے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ زرگم نے واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے۔ خطیر نے اقرا کی طرف دیکھتے بغیر جواب دیا، جو صدمے سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ واز دوسری لڑکی کو لے کر آیا اور اقرا اپنی دوست کو دیکھ کر کچھ نارمل ہوئی تھی۔ جب وہ انتظار کر رہے تھے تو اس کے خیالات آنے والی ریڈ کی طرف مڑ گئے تھے۔ وہ کل طلوع فجر پر ریڈ کریں گے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ 4 ایپیسوڈ میں آلموسٹ 165 پیجز ہو چکے ہیں، 577 پیجز ہیں، تو انشاءاللہ آلموسٹ 10-15 ایپیسوڈ میں یہ ناول ختم ہو جائے گی، یا اگر میں بڑے ایپیسوڈ آگے بنا دیتی ہوں تو اس سے بھی جلدی فنش ہو جائے گی۔ تو زیادہ بڑی ناول نہیں ہے، تو جلدی جلدی اپنے کمنٹ کیجئے۔ جن رائٹرز کی میرے پاس پرمیشن ہوگی میں ان کے ناول جلدی سے سب سے پہلے پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال کے لیے ہم ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔